بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب سے خوفناک کہانی جن کی شادی پارٹ 2 شیئر کروں گی۔ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے گھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گر گئی۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین اور آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے گرم تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پڑپڑانے لگی اور سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ یہ ناشتانی جو کچھ نہ کر دے کم ہے، چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی تمت داری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھ کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی، کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی، کرسی پیچھے گھسک گئی اور اسے دوبارہ برابر کرنے بھول گئی تھی۔ ان کے جل جانے کا کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن بے تربیت واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتہ کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھیں، کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئیں۔ اب یہاں کھڑی شوق کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ، عیش کرو تمہاری دل مراد۔ لیکن ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلی اور پھر مسلسل اچھلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاص فربہ تھیں اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانے وار اچھل رہی تھیں۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کم بخت، دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑی۔ اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھیں۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھیں، اور یہ تصور ان کے لیے روح فرسا تھا کہ ان کے بدن سے چھپکلی رینگتی رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئیں جہاں ابھی خالہ فوزی کی تمت داری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں اب بھی اوئی اوئی کہہ کر اچھل رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھیں، اکھڑے ہوئے انداز سے بولا، بچ گئی، آج تو بچ گئی، چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر، اللہ اس بچی کو خوش رکھے۔ جان جوکھم میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے! چچی جان نے متاثر الفاظ میں ہانپتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے عالیہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لیے جہاں خالہ فوزی بستر پر نئی مردہ پڑی تھی۔ عالیہ کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حد دلچسپ ہے۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ پریشان کریں گے۔ گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لعن طعن کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ پراسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھیں۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز
کی طرف دیکھا۔ خالہ فوزی کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا، اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمشا اندر آ گئی۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، عالیہ نے کہا تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہ جانے کیوں عظمیٰ کو اس کا خیال آ گیا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اپنے ساتھ ناشتہ کرایا جائے۔ آؤ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر بھی وہ بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور عورتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے چھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو کس وحی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بھی خوفزدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی، لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک منمناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ براہ کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ اور پھر خوفزدہ ہو گئی۔ غیر مرئی شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ہر برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے ہی صاف ہو گئے۔ میرے خدا، یہ کیا اسرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لی، باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفتر اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے فوزی خالہ کو دیکھنے کے لیے جانا ہوگا۔ فوزی خالہ جل گئی تھی اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزی خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا، ان کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراتے ہوئے بولی، اب جلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو، اب کیوں اپنی منحوس شکل دکھائی؟ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی فوزی باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے، چچا جان نے کہا۔ ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی، ٹھیک کہتے ہو، میاں گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے، سو تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی خالہ فوزی ٹسولے بہانے لگی۔ اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، چچا جان گھبرا کر بولے۔ ایسی ہی ناگوار سی گزر رہی تھی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے گھر سے، ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا، جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑے، خدا سے ڈریے بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو؟ چچا جان دڑکی مار برداشت نہ کر سکے، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کم بخت کی وجہ سے نہیں جلی تو؟ اور ابھی خالہ فوزی جملہ پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ ارے میں مر گئی، خالہ فوزی دھاڑیں مارنے لگی، ایک بار پھر لے دے مچ گئی، نکل جا مردود منحوس یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ چچی جان خوش جوش غضب میں اس کی طرف بڑھی، وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا، نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ چچی جان کی لائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چبھ گئے۔ ہائے امی! عظمیٰ اور شمشا فوزی خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکیں۔ چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دنوں سے مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہیں دونوں مرتبہ سزا مل
ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھے۔ اگر آپ بھی آپ نہ سنبھالے تو انجام جو ہو اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہشہ مند ہے۔ آؤ عالیہ، چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر کالا فوزی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ اور ڈاکٹر ہمارا باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑ آئے، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ چچا جان کی جرأت پر سخت حیرت ہوئی۔ اس سے قبل تو وہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ پھر بڑھی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں، بعض حالات میں بھی مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیونگ کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسے رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان معمولی قمیص کی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھے، چہرے سے شرافت ٹپکتی رہی تھی، اندر آ گئے۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اس سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، لکھ پڑھ لیتا ہوں، اور آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان کاغذ کو دیکھنے لگا۔ کتنی تنخواہ لوگے سلمان میاں؟ اس کے علاوہ دو تین باتیں واضح کر دوں، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے؟ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے، کھانا اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے۔ تمہارا ساتھ اور کون ہے؟ تنہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ بخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دو گے تو مجھے 2000 کی کیا ضرورت ہے، 1000 کافی ہے، اس نے کہا، اور چچا جان گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم چاہو تو آج سے ہی کام شروع کر دو، چچا جان نے کہا، اور سلمان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ، اس کے دل کی دنیا تو بڑی طرح ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔ چچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے دیا جائے، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چچا جان عالیہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ چچی جان آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولی، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا ہی چاہتی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت میں اس گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیچکی چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 تھے۔ اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھی، بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے گزری تھی، ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی، روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور پھر ٹڑک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پر اصرار غلام۔ اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی، اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکے گی، وہ سوچنے لگی، اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے سلمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی، بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، عظمیٰ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیہہ تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوفزدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عظمیٰ یا شمشا کی دال گلنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی تہر تک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن سلمان، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس ہمکانہ سوچ پر وہ خود ہی
شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ چچی سے ان کی خاصی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ کھانے سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھائے تھے اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے، اور پھر حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہی گرم دوپہر اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے وہ، اس کا کیا کرے؟ کیوں نہ اسے لاکٹ میں جڑ والے اور ہر وقت پہنے رہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے اور پھر اپنے کمرے میں صحیح، مگر لاکٹ کہاں سے بنوائے گی؟ اپنی ہمکانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور مسیری پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہیں تنہائی میں اختیار اس کا دل چاہا کہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں ابھر آیا، اور وہ خوفناک غلام اسے یاد آ گئے۔ لیکن ان غلاموں نے اب تک اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ اس سے تعاون کر رہے تھے اور ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اس کے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے ہمدرد ہیں۔ اس خیال سے اسے ڈھارس دی اور وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی۔ چہرہ جھلسا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا اور اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا وہ سایہ ہوتا۔ وہی انوکھی غلام، اس نے سوچا، وہ اس کے کس قدر خیال رکھتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں ان کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس وقت وہ اس سائے سے خوفزدہ بھی نہ ہوئی تھی اور اس کے نیچے نیچے برگد کے درخت تک پہنچ گئی۔ مالک کی چارپائی اس طرح بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کی دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے۔ کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مالک، اس نے آواز دی، اور بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عالیہ کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ سلمان تھا۔ آپ، اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرا نام سلمان ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے شاید نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق سے آلود ہو گئی تھی۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گئے۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور وہ بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ گیا اور وہ متوش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو وہ ایک دن پہلے سن چکی تھی، لیکن پھر اسے اپنی بے خوفی پر غصہ آیا۔ نہ جانے وہ اتنی احمق کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، وہ بولی۔ انتہائی مناسب نام ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں معلوم مہمان کو کھانا کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو، اس نے اسی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی کھاتا ہوں، اس نے کہا، اور عالیہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی یہ بات اسے بڑی درد بھری لگی اور وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ، آپ کیا تکلیف کریں گی؟ مالکن، پھر مالکن، میں عالیہ ہوں، اور بس آؤ، اس نے کہا، اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس نازک سچویشن کو بھول گئی اور صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے، اور اس لیے وہ کچن میں آئی اور پھر اس نے کھانا نکالا، اور باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی مہمان وہ بیٹھ سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، اور پہلا مرد تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی، اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا مس عالیہ؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں۔ عالیہ قافیہ میں بھی شدید رہی تھی۔ میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مالک اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں۔ کچھ اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ عالیہ رد نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یکوقت اجنبیت
دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ گھل مل سے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک عالیہ کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ عالیہ بے سود ہو کر مسیری پر گر پڑی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے۔ صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش میں آئی تو بج چکے تھے اور ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بج گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے محمود، میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اور ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ کالا فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکلیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت کالا فوزی کی چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی۔ اور دن گزرتے رہے۔ سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا حساس دیکھ کر نوجوان تھا اور رمشا اس پر کسر پسر کر چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر اس کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اور عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ عالیہ اس اظہار پر شش نہ کر سکی تھی۔ اس کی دنیا میں تو اب سلمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی تنہائی سلمان کے خیال سے منور تھی۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی نظروں کاٹا تھی، لیکن چاچا جان کیسے پسند کرتے ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموشی رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اس سے سوال کیا، آپ کی خاموشی مجھے وسوسوں میں ڈالے ہوئے ہے مس عالیہ، کہیں میری محبت یک طرف تو نہیں ہے؟ خدارا اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور عالیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے کھل کر گفتگو کریں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں۔ سلمان، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ لاکھ یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دو، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے شکوہ نہ ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان، میں تم سے دیوانے وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا کیا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، میری خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دے گی۔ وہ دیوانے وار بولتی چلی گئی۔ اس کے جذبات پھوٹ پڑے اور اس نے سلمان کا سر اپنے سینے پر بھیج کر لیا اور سلمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے۔ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں عالیہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلمان نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی دھڑس ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ آج میں نے چنگاری ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوفزدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خالہ فوزی اس طرف آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلمان نے اسے بازو کی گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلی گئی۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل پڑا۔
اب کیا ہوگا؟ اس نے روحانسے انداز میں کہا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملوں گی، کیونکہ میری موت کا سامان کر رہے ہو۔ اور وہ لرزتے ہوئے بولی، تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا، اور وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن خود معاملوں میں سکون رہا۔ اور رات کو وہ پھر سلمان کے پاس گئی اور سلمان نے اسے دوسرے سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی۔ وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلام نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے ہی عالم میں ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمشا کے ہونٹوں پر بے معنی مسکراہٹ دیکھی۔ پول کھل گیا، اس نے سوچا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس خاموشی سے اس کا دل اور دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ چل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو بخار شاید خوف کی وجہ سے ہے، تو آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کی عقبی کھڑکی پر لے آیا۔ اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرام زادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے بندھے کی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناشتنی جانے کیسا گل کھلائے گی۔ روز رات کو وہاں جاتی ہے؟ چچی جان نے پوچھا۔ بلا ناگا خالہ فوزی بولی، ٹھیک ہے، آج رات کو ہمدرد چچا میاں کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گئی۔ سلمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور درد بھرے انداز میں بولی، چلے جاؤ سلمان، خدا کے لیے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو اور پورا کر دو۔ آج رات ضرور آؤ، اگر تم آج نہ آئی تو میری ساری محنت بیکار جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے۔ پلیز عالیہ، آخر خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گا۔ سلمان نے التجا کی اور وہ اس التجا کو نہ ٹھکرا سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا۔ جوان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی، اس سلسلے میں اس نے تعزیر بھی نہ کیا گیا اور اپنے کمرے سے بھی نہ نکلی تھی۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ سچ مچ سلمان لاکھوں میں ایک ہے جنہیں سچی محبت مل جائے، وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور عالیہ زرد چہرے لیے چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے سلمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے عظمیٰ سے چلے جانے کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بھاری آواز میں بولے، عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیت سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائے، لیکن وہ معمولی ڈرائیور میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سی مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو، اس میں تکلیف سے کام نہ لو۔ مجھے تمہارے اوپر فخر ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھے جواب دو۔ عالیہ کا سر جھک گیا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہوں گے۔ تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت نے عالیہ کی گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چچا جان کی بھرائی ہوئی آوازیں نکلی اور ایک سادہ سے ماحول میں سلمان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ اجرا عرسی عالیہ کا کمرہ ہی تھا۔ عظمیٰ اور شمشا کافی دیر تک اس سے مذاق کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ اس کے بعد عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔
عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہیں وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لی اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ خود کو ایک ایسی دنیا میں پائے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زیورات تھے، دو طرفہ حسین اور جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھی۔ میری امی اور ابا جان، سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دی اور زیورات پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جواہرات ہوئے تھے جن سے کوسوں قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چپر کھٹ موجود تھا۔ خدا کے لیے سلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے؟ تنہائی ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، ہم آتشی اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان، الحمدللہ مسلمان، اور تمہارا فرشتہ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی، میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے، کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی؟ عالیہ، نہیں سلمان نہیں۔ عالیہ نے اس کے سینے پر سر چھپا دیا۔ وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے؟ ہاں، میں اپنی عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلمان نے جواب دیا اور عالیہ کی تھوڑی بلند کر کے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ اور دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سب ہی ایک عالیشان کوٹھی میں ولیمے کی دعوت پر موجود تھے اور سلمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی کہ سلمان عام انسان نہیں ہے، یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے، اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا ہے۔ سب ہی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے، ان کی زبانیں بند ہو گئی تھیں اور وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے، وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت۔ مدح لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا کو ہوتا ہے۔ ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔